السلام علیکم دوستو. میرے خیال سے جتنا میں نے دنیا میں گھوما ہوں، دنیا کے لوگوں سے ملا ہوں، ہم لوگ یعنی ہم پاکستانی واحد لوگ ہیں یا واحد نیشن ہے جو اپنے ہیروز پہ فخر کرنے کی بجائے ان کو چھپاتے ہیں، ان سے شرمندہ ہیں یا کیا اپنے ہیروز کو چھپاتے ہیں. اور جو ہماری قوم کے ولن ہیں، جو ہماری دھرتی کے ولن ہیں، انہیں ہم نے ہیرو بنا کے پیش کیا ہے. تو یہ بات بالکل جو ہے نا کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. تو آج کی ویڈیو میں کر رہا ہوں 23 مارچ کے حوالے سے، کیونکہ میں پچھلے ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ 23 مارچ جو ہے نا وہ یوم بھگت سنگھ ہے، کامریڈ بھگت سنگھ. کیونکہ 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ کو پھانسی ہوئی تھی. اب بھگت سنگھ کا قصور کیا ہے؟ وہ ہمارا ہیرو کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ سکھ ہے؟ تو سکھ ہونا تو کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اور بھگت سنگھ پاکستانی تھا، کیونکہ جب یہ ہم جو 23 مارچ مناتے ہیں قرارداد پاکستان، یہ 1940 میں ہوئی تھی. تو اس وقت تو جب بھگت سنگھ اسٹرگل کر رہا تھا، وہ آزادی کی اسٹرگل کر رہا تھا پورے انڈیا کے لیے، جسے ہم بریٹن ہند انڈیا کہتے ہیں. اس وقت تو قائد اعظم خود کانگریس میں تھا اور یہ لوگ آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے. اور پھر بھگت سنگھ تھا کون؟ بھگت سنگھ کہاں پیدا ہوا؟ وہ لائل پور جو آج کا فیصلہ آباد ہے، اس کے جو ڈسٹرکٹ جڑا والا ہے، اس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا. وہیں لوکل اس نے تعلیم حاصل کی. لاہور میں وہ کالج میں گیا. اس کے بعد جب اس نے بڑا ہوا، ساری موومنٹ اس کی لاہور میں ہی چلی. بعد میں جب اس نے وہ اسمبلی میں جا کے دھماکے دار بم پھینکا وہ دلی میں، اور اس کے بعد گرفتار جب ہوا، جب اس نے وہ ایک پولیس کے جو ڈی سی تھا یا جو بھی تھا اس کو مارا، تو اس پہ ٹرائل بھی لاہور میں چلا. لاہور میں ہی اسے سزائے موت دی گئی، جو اچھرے میں آپ کی کیمپ جیل ہے، جو اس وقت جو شادمان چوک ہے، جسے ہم بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ بھگت سنگھ چوک قرار دیا جائے، تو وہاں دی گئی. تو یہ جو پاکستان، تاریخ پاکستان وغیرہ، یہ تو بعد کی پیداوار ہے. یہ تو بعد میں، اس وقت تو سب لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. اور انگریزوں کی 200 سال کی جو تاریخ ہے، 200 سال میں کتنے ہیروز آئے، کتنے لوگ آزادی کے لیے لڑے. کیا کسی ایک کا نام ہمارے مطالعہ پاکستان میں ہے یا ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ پنجاب کے؟ اور ایون میں کہتا ہوں ظہور اسلام سے بھی پہلے جب الیگزینڈر آیا تھا، جسے ہم سکندر اعظم کہتے ہیں. اب اسے پتہ نہیں کیوں سکندر اعظم کہتے ہیں، کیونکہ جن کا وہ تھا وہ تو کہ الیگزینڈر دی گریٹ. تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ فاتح کو، طاقتور کو اپنے سر پہ بٹھایا، تو ہمارے لیے تو وہ سکندر اعظم ہے. اس کو جو مزاحمت ہوئی، جسے فاتح دنیا کا فاتح کہتے ہیں، جو دنیا فتح کرنے نکلا تھا، اس کو اگر بریک لگی تو وہ پنجاب میں ایک پنجابی نے لگائی، راجہ پورس پنجابی نے لگائی. تو اس کو بھی ہماری تاریخوں میں پڑھایا نہیں جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم سکندر اعظم کو تو جانتے ہیں لیکن پورس پنجابی کو نہیں جانتے. تو بھگت سنگھ جو تھا، بات پھر وہی، وہ اگر آج اس کی ساری فیملی آج بھی پاکستان میں ہے، وہ انڈیا میں تو نہیں ہے. اس کا گھر، آبائی گھر ابھی بھی موجود ہے. اب جا کے کچھ عرصہ پہلے وہ سکھوں کو خوش کرنے کے لیے جس طرح وہ کرتارپور بنایا، اس طرح اس کے گھر میں تھوڑا سا وہ صاف صفائی کر کے، تو جی یہ بھگت سنگھ کا گھر ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو میوزیم بنا دیا جائے، کر دیا جائے، لیکن اس میں بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا. تو میں پہلے تو بھگت سنگھ کو یہ کہوں گا کہ بھگت سنگھ ہم تم سے شرمندہ ہیں. دوسرا یہ کہوں گا کہ یوم 23 مارچ جہاں یوم پاکستان منایا جاتا ہے، وہاں بھگت سنگھ کا دن بھی منایا جائے، اور بھگت سنگھ کے لیے بھی دعائیں کی جائیں، اس کی معرفت کے لیے بھی دعائیں کی جائیں. کیونکہ بھگت سنگھ ایک پاکستانی تھا. وہ اس وقت وہ گو کہ ہند تھا، تو وہ اس دھرتی کا، جو کہ پاکستان کے حیثیت ہی اس کا سپوت تھا. اور جب جلیانوالہ باغ ہوا، ہماری تاریخ میں وہ بھی نہیں بتاتے. جلیانوالے باغ میں جب جنرل ڈائر نے جب اٹیک کیا، وہاں جو جلسہ ہو رہا تھا انقلابیوں کا، تو اس پہ جب اٹیک کیا، 700-800 بندہ سیدھی گولیوں سے مارا. اس وقت بھگت سنگھ کی عمر 11 سال تھی. تو وہ اس سے متاثر ہوا، اس موومنٹ سے. وہیں ایک اور کریکٹر بھی تھا جو موجود تھا جلیانوالے باغ میں، جسے ادھم سنگھ کہتے ہیں، جس نے بعد میں اپنا نام کیا کہتے ہیں، آزاد سنگھ، محمد آزاد سنگھ بتایا. اور اس نے 21 سال جدوجہد کی. 21 سال وہ گھر سے بے گھر رہا، پتہ نہیں دنیا سے کہاں کہاں گھومتا پھرتا، اٹلی اور کہاں. 21 سال بعد اس نے انگلینڈ میں آ کے جنرل ڈائر کو اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا، جب وہ اپنے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد وہ کوئی ایوارڈ وصول کر رہا تھا، تو اس نے اپنا انتقام لیا. کیا وہ ہیرو نہیں ہمارا؟ کیوں یہ لوگ انڈیا نہیں ان کو ہیرو مانگے؟ کیونکہ وہ سکھ ہیں. تو یا تو پاکستان آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے، پاکستان میں اقلیتوں کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، اقلیتوں کو سب کو بھاگ جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے، یا تو پھر وہ آپ اوپنلی حکمت عملی کر لیں جو آپ نے کی ہوئی ہے.
کم از کم قادیانیوں کے ساتھ یا احمدیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ان میں سے بھی ایک جو نوبل انعام یافتہ اس دور کا سب سے بڑا سائنسدان ہے ڈاکٹر عبدالسلام، اسے ہمارے نام ہی نہیں، اگر پاکستان میں آپ گوگل کریں تو گوگل میں اس کا نام ہی نہیں آتا، وہاں وہ مولانا یوسف زئی کا آتا ہے جو کہ انہی کی جو بی بی سی اور CNN کی پیدا کردہ وہ گل مکئی، انہی کے وہی اس کے آرٹیکل لکھتے رہے، انہوں نے اس کی کتاب لکھی، انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، تو ابھی تک انہی کی پناہ میں ہے، اس کو ابھی بھی پاکستان میں ویسے ہی خطرہ ہے جیسے پہلے تھا، تو یہ تو ان کے لیے ان کا ایک ایجنڈا تھا، ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی، تو اس کا نام گوگل پہ آتا ہے۔ ہمارے جو سائنسدان ہیں ابو کلام یا عبدالکلام، جو بھی ڈاکٹر پروفیسر، ان کا نام تک نہیں آتا کیونکہ وہ قادیانی ہے۔ بھائی قادیانی ہے تو پاکستانی تو تھے نا، وہ پاکستان اس دھرتی کے لوگ تھے، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اور بے شمار آپ کوئی شعبہ دیکھ لیں، ڈیفنس دیکھ لیں، فوج میں بے شمار بڑے بڑے اچھے غیر مسلم افسر رہے ہیں، منسٹریوں میں دیکھ لیں، آپ سپورٹس میں دیکھ لیں، آپ میوزک میں دیکھ لیں، آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، غیر مسلموں کی انتہائی اہم کنٹریبیوشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، لیکن ہم ان کو اجاگر نہیں کرتے کیونکہ ہم منافق ہیں۔ ہم نے منافقت کی بنا پر ان لوگوں کو جو ہے نا غیر مسلموں کو بالکل پیچھے چھوڑا ہے۔ تو کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ منافق اور جھوٹ بولیں اور ملاوٹیں کریں اور جو دنیا کی 2 نمبریاں یہاں کریں، اور ایون اپنی تاریخ بھی چھپا دیں، تاریخ کو بھی مسخ کر دیں، اور تاریخ جو ہے وہ بھی لوگوں کو نہ بتائیں اچھی اور سچی تحریک کیا ہے۔ تو آج کا میرا اتنا ہی تھا میسیج کہ ہمیں اپنے تاریخی ہیروز کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں جو یہاں لٹیرے آئے، ڈاکو آئے، جن میں محمد بن قاسم سے لے کر ممول غزنوی، احمد شاہ عبدالی، جو بھی، ان کو بھی آپ رکھیں، ان کو مانیں، کوئی پرابلم نہیں کرے، لیکن اس کے ساتھ جو ایکچوئل جو اس دھرتی کے لیے لڑے، جنہوں نے باقاعدہ جدوجہد کی، جنہوں نے باقاعدہ جنگیں کی، جنہوں نے باقاعدہ اپنی جانیں دی۔ اب 23 سال کی عمر کوئی عمر ہے پھانسی چڑھنے کے لیے، اور کسی کرائم میں نہیں، کسی قتل و غارت میں نہیں، صرف آزادی کے نام پہ پھانسی لگنا۔ تو کیا کتنا عظیم آدمی تھا وہ، کتنا گریٹ لیڈر تھا۔ میرا تو اس کو سرخ سلام۔ اور اس طرح ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے۔ سبھاش چندر بوس جس نے کہ آزاد ہند فوج تیار کی تھی، اور باقاعدہ اس نے 50,000 سے زیادہ جو برٹش فوجی تھے ان کو بغاوت پہ آمادہ کیا اور آزاد ہند فوج بنائی، اور اس نے اچھی خاصی بنگال میں اور اس طرف مزاحمت دی، پوری دنیا گھومتا رہا، وہ چندے اکٹھے کرتا رہا۔ تو اس کا بھی ہمارے تاریخ میں آزادی کے ہیرو میں بالکل کوئی نام نہیں، کچھ نہیں۔ پھر جو ایسٹ پاکستان ایکچولی ہوا یہ کہ یہ بھی ایک 23 مارچ کو میں ویڈیو بناؤں گا، اصل پاکستان تو مشرقی پاکستان تھا، جہاں 100% ہم لوگوں نے سیٹیں لی تھی مسلم لیگ نے، تو وہ اصل اور اکثریت بھی تھی آبادی کی ان کی، تو اصل پاکستان تو وہ تھا۔ یہاں تو پنجاب میں تو مسلم لیگ ہار گئی تھی، اور وہ لاسٹ ووٹ جو تھا، جب کرسچنوں کے ووٹ بھی پڑنے کے بعد برابر سیٹیں ہو گئی، تو مسلم لیگ کو پھر آخری ووٹ کرسچن، جو ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، جو کہ کیا تھا، اسمبلی کا اسپوکس مین، یا جسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے آج کل وہ اپنا پرویز لائی ہے، وہ اس کا ووٹ جب پڑا تو پنجاب جو ہے پاکستان کے حصے میں آیا، ورنہ پنجاب پاکستان کے حصے میں نہیں تھا آ رہا۔ تو اصل پاکستان تو بنگالیوں کا تھا، بنگالیوں نے بنایا تھا، وہاں اکثریت تھی، تو وہ تو چھوڑ کے بنگلہ دیش بن گئے، اور ہم ادھر رہ گئے جو انگریزوں کے پٹھو تھے، جو انگریزوں کی فوج میں بندے بھرتی کرتے تھے، آزادی والوں کی مقبریاں کرتے تھے، جو گدی نشین تھے، جو سارے انگریزوں کے جن کو سر کے خطاب ملے تھے، وہ ادھر آ گئے۔ تو ہمارے اسی لیے شاید اسی لیے ہمیں تاریخ ٹھیک سے نہیں بتائی جاتی کہ یہ جو ہم پہ مسلط ہے، یہ حکمران ٹولہ جو ہے، ان کے آباء و اجداد کا کردار کھل کے سامنے نہ آ جائے۔ تو اگر آپ تاریخ پڑھیں، کوئی بھی تاریخ پڑھیں، تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ لیں، میں کہتا ہوں کوئی ہے تو ہمارے ہاں تاریخ کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، مطالعہ پاکستان میں کوئی تاریخ ہے ہی نہیں، کسی ایک کی تاریخ پڑھ لیں، آپ تاریخ فرشتہ پڑھ لیں، کسی کی بھی پڑھ لیں، آپ کو ان لوگوں کے کردار کھل کے سامنے نظر آ جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ یہ کیوں اپنی تاریخ سے پاتے ہیں، اور جہاں جو ہمارے ہاں جو جھوٹ، طوفان، کرپشن، ملاوٹ ہے، اس کی ساری وجہ سمجھ آ جائے گی۔ صرف اپنی تاریخ پڑھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔